الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعترتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الاول شریف میں ہم صاحب قرآن کی سیرت کے گلستاں سے گل چینی کریں گے۔ میں اعزاز حاصل کروں گا اور عزت پاؤں گا بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دینے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتخولنا بالموعظہ فی الایام، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کی ہر معاملے میں خبر گیری کرتے، نگہداشت کرتے، اور جو گرتا اس کو حضور اپنی رحمت کے پروں پر اٹھا لیتے۔ جس کو پناہ کی ضرورت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آغوش کرم میں اس کو لے لیتے۔ آپ کی شفقتوں اور آپ کی رحمتوں کا عالم یہ تھا کہ آپ تخول فرماتے۔ یہ لفظ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی میں جس وقت آپ غور کریں گے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا اندازہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اصل میں یہ لفظ نکلا خال سے۔ آپ جانتے ہیں کہ خال عربی زبان میں ماموں کو کہتے ہیں، اور خالہ جناب ماں کی بہن ہوتی ہے۔ بڑے مقدس، مطہر، پاکیزہ رشتے ہیں۔ اصل میں جو آدمی دقت نظر سے کسی چھوٹے کو پالے اور بڑا کرے اور اس کو شفقت دے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، یخولنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں نگہداشت کرتا ہے ہماری۔ تمام تہذیبوں کے اندر یہ بات مسلمہ ہے کہ والدہ کے بعد جو مقدس رشتہ ہوتا ہے وہ خالہ کا ہوتا ہے۔ بعض زبانوں میں تو یہ الفاظ مشہور ہیں کہ ماں نہ سوئی ماسی سوئی۔ معنی یہ ہے کہ خالہ شفیق ہوتی ہے اور ماموں شفیق ہوتا ہے۔ دلچسپ بات ہمارے اردو ادب میں معروف ہے کہ ماموں اگر جیب میں ہاتھ ڈالے اور وہ کھجلا رہا ہو بدن، تو بھانجے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ تو یخولنا کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنا عطا کرتے، اتنا دیتے، اتنی نگہداشت کرتے، اتنی توجہ دیتے، اتنے کریمانہ التفات سے کام لیتے کہ بندہ حیرت کی وادی میں گم ہو جاتا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شفقتوں کے امین ہیں۔ اصل میں صاحب قرآن کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، خال کا دوسرا معنی ہوتا ہے چہرے پر تل کا ہونا، اور اگر چہرے پر گورا رنگ ہو، چٹا رنگ ہو، خوبصورت ہو، اس پر تل ہو تو وہ کشش پیدا کرتا ہے، مقناطیسیت پیدا کرتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جب سیرت کا باب بنے گا تو معنی یہ ہوگا کہ حضور خود ہی حسین نہیں تھے،
جو آپ کے قدموں میں بیٹھتا اس کو بھی حسن سے نواز دیتے اور اس کے اندر بھی بیوٹی پیدا کرتے، اس کی سیرت کو اچھا کرتے اور حضور کی نسبت اس کی صورت کو بھی اچھا کر دیتی۔ لباس میں خوش لباس ہونا، خوش گفتار ہونا، خوش خیال ہونا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقینات تھیں۔ پھر میں آگے بڑھ کر بتاتا چلوں کہ عربوں کے ہاں صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے 3 فٹ کا، اور اس کی شاخوں پر کانٹے بہت ہوتے ہیں، لیکن کانٹوں کے درمیان وہ پھول جس وقت پیدا کرتا ہے تو سرخ مرچ کی طرح اس پر پھل آتا ہے۔ وہ پھل عرب کھانے کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے، آپ جس وقت مر زہران کے مقام پر آپ گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر یہ پھل میں بچپن میں چنا کرتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا تھا۔ اس کے اندر ایک مہک ہوتی ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے۔ سیرت کے باب میں اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مہک، اتنی خوشبو دی تھی کہ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا وہاں اس بدن میں بھی خوشبو پیدا ہونے لگ جاتی۔ مدینہ الرسول میں ایک خوشبوؤں والا گھر مشہور ہے، جہاں حضور نے وہاں کے رہنے والے کی کمر پر ہاتھ رکھا تو آج بھی مدینے والے اس گھر میں جا کر وہ خوشبو سونگھتے ہیں جو رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس سے پیدا ہوئی تھی۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیق بھی تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی نگہداشت کرتے، اور جس طرح ایک دائی ہوتی ہے اور وہ بچے کی نگہداشت کرتی ہے، رحمت عالم علیہ السلام جو آدمی مسلمان ہوتا اور جو آدمی حضور کی غلامی کے دائرے میں داخل ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا قبیلہ پوچھتے، اس کا گاؤں پوچھتے، وہ کیسے حالات میں رہتا ہے، اس کا معاش پوچھتے، اس کی معاشرت پوچھتے۔ اگر وہ غریب ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام اپنا فریضہ جانتے کہ اس کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا ولی لکل مومن، میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہو قریب ہو کر کے میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ بھی لمبا نہیں فرماتے تھے، تقریر بھی لمبی نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات انتہائی مختصر ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحابہ نے کہا کہ آپ کی گفتگو میں بڑی لذت ہے، بڑی چاشنی ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ ہر روز جو ہے وہ خطاب کیا کریں اور خطبہ دیا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں تھکایا نہیں، ہم کبھی اکتائے نہیں آپ کی محفل میں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر ہمارا معیار خطابت ٹھیک ہو جائے، ہم آسمانی خطبے دینے کے بجائے زمینی خطبے دینے لگ جائیں، ہم لوگوں کے مسائل شیئر کریں، لوگوں کے دکھ پوچھیں اور دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی بات نہیں کہ اسلام کی عظمتوں اور فضیلتوں کو کوئی شخص اپنے دل میں نہ اتارے۔ جناب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے اگر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو آپ نے ان سے ان کے مسائل شیئر کیے، ان کے دکھ بانٹے، اور جس وقت آپ کسی کے ساتھ شفقت فرماتے تو آپ سے پوچھا جاتا آپ اتنے کریم ہیں تو آپ فرماتے میں کیوں نہ شفقت کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جناب میں اپنے اس خطبے میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو، جو لوگ حضور کی سیرت کو مانتے ہیں،
ربیع الاول شریف میں لائف پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو منظم کس طرح کرنا ہے، حسین کس طرح کرنا ہے، ہم نے حضور کے قدموں میں کس طرح لانا ہے، رحمت عالم نے جو نظام تزکیہ دیا ہے اس سے مستفید ہم نے کس طرح ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کو جس وقت اپنے ساتھ چلاؤ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکل اور مشکلات نہ پیدا کرو۔ لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلائے، اور ساتھ وہی چلا سکتا ہے جس کے دل کے اندر مٹھاس ہو، جس کے دل کے اندر کشش ہو، جس کے دل کے اندر خلوص ہو۔ قرآن حکیم نے جا بجا رسول کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا نقشہ کھینچا، اور یہاں تک کہہ دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ قرآن کا بیان ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جو ہجوم عاشقاں ہے یہ تو بکھر جاتا، کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ رہتا۔ حضور نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا۔ جامعہ وہ کامیاب ہوتا ہے، یونیورسٹی وہ کامیاب ہوتی ہے، دانشکدہ وہ کامیاب ہوتا ہے، مکتب وہ کامیاب ہوتا ہے، مسلک وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں مسلک کے بانی، مکتب کے بانی اور معلمین جو ہیں وہ آسانیوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کریں۔ حضور کے تخویل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صرف اور صرف نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے، بلا شبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور رکوعات میں اور سجدوں میں سکون ہے، اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے کل پرزے درست کیے۔ آپ نے سماج کی خبر لی، آپ نے سوسائٹی کی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسائل کا حل دیا۔ ایک غیر مسلم آتھر کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا ہے، اس نے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی کو پلان نہیں کرتا، اس کی منصوبہ بندی نہیں کرتا حضور کی ہدایت کی روشنی میں، وہ شخص بالآخر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور وہ فال ہو جاتا ہے۔ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال چلنے کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ عالی مقام ناظرین، اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرُوا، لوگوں کو خوشیاں دو۔ پرانے زمانے میں معلم جس وقت کلاس میں آتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، تو وہ ڈنڈا میز پر جو ہے وہ مارتے، تو اس سے بچوں کے دل میں دہشت پیدا ہوتی، بچے ڈرتے۔ تو جناب ان کا خیال یہ تھا کہ جتنا خوف پیدا کیا جائے اور جتنا ہراساں کیا جائے بات اتنی دل میں اترتی ہے۔ رحمت عالم نے تعلیم کا ایک نیا انداز، ایک نئی جہت عطا فرمائی۔ آپ نے کہا بشرو، خوشیوں کے ماحول میں اور مسرتوں کے ماحول میں جو بات دل میں اترتی ہے، جو بات دماغ میں اترتی ہے، جناب سختی کے ساتھ کسی کے دل میں نہیں اتاری جا سکتی۔ اسی لیے مذہبی آزادی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ آج تفرقہ بازی کے حوالے سے میں 2 جملے کہوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے تو اپنی تحریک کا آغاز یہ قوت سے کیا تھا، اخاذ سے کیا تھا۔ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بنایا تھا، اور بھائی بنا کر کے اخاذ کو ایک وسیلہ بنا دیا۔ لوگ چاشنی اور اٹریکشن محسوس کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں دل ربائی اگر نہ ہو تو دلوں کو جیتا نہیں جا سکتا، اور خوشیوں کا خزانہ پاس نہ ہو، اور ایک ریفارمر جب تک اس خزانے کو تقسیم نہ کرے جناب لوگوں کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا وَلَا تُنَفِّرُوا، تم اپنے زبان سے، اپنے بیان سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے لوگوں میں نفرت پیدا نہ کرو، منافرت پیدا نہ کرو۔ جناب
انسان بعض اوقات حق گوئی کا مجسمہ اور پیکر بن کر کے نہ جانے کتنے دلوں کو وہ توڑ دیتا ہے، اور دلوں کے نازک آبگینے جس وقت ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ مذہب سے وابستہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور گراں مشق اور ریاضت ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جو آیا ہے وہ صرف آنے کے لیے آیا ہے۔ جس نے غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے پھر وہ گیا نہیں ہے۔ جس نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ زیارت کرتا ہی رہ گیا ہے، اور درود و سلام اس کی زندگی کی متاح بن گئی ہے اور خزانہ بن گیا ہے۔ انہی محبتوں نے چاردانگ عالم ایک ایسی تسخیر کی کہ گلی گلی کوچے کوچے لوگ اسلام کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالنے لگے اور اسلام سے وابستہ ہو کر ایک سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ہر آیت کو پریکٹیکل لائف میں اتار کر کے اس کو قابل عمل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج جس وقت ہم مذاہب بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان آیات پر زمین پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ مذہب آسمانی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات باری کے جلوے کو اپنی سیرت میں سمو کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام کی ہر بات اور حضور کی ہر بات اور ہر ادا قابل عمل ہے۔ قیامت تک لوگ حضور کی سیرت سے خیرات لیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب